نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج 16واں پارہ 3 رکوع کم الحمدللہ پڑھا گیا، یعنی 3 رکوع کم تھے کہ پورا پارہ الحمدللہ 16واں مکمل ہو گیا، اور 15واں پارہ آخری پاؤ سے شروع کیا گیا تھا۔ 15ویں پارے کے آخری نصف میں سورہ کہف ہے۔ اس کی کچھ تو فضائل ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں اور آخر کی آیتیں حفظ کر لے، اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اگر صبح و شام ان آیتوں کو آدمی پڑھنے کا معمول بنا لے نہیں، دن میں 1 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے، تو اللہ تعالیٰ دجال کے اور جتنے بھی چھوٹے بڑے فتنے ہیں ان سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ سورہ کہف کی تلاوت اگر جمعے کے دن کی جائے تو اللہ تعالیٰ پچھلے جمعے سے اس جمعے تک کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا، ایک نور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک نور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کر دیں گے، جس کی روشنی میں اس کے لیے چلنا آسان ہوگا۔ بہرحال اس صورت کی بڑی فضیلت ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ صورت ایک ساتھ ہی اتری اور 70,000 فرشتے اس صورت کے ساتھ اترے۔ اس کا پس منظر اس طرح سے ہے کہ مشرکین نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں روکا جا رہا، آپ کا مشن دن بدن بڑھ رہا ہے، پھیل رہا ہے، تو انہوں نے اپنے 2 یا 3 لوگوں کو بھیجا مدینہ، اور مدینہ میں یہود آباد تھے، تو یہود چونکہ اہل کتاب تھے تو ان سے پوچھوایا کہ بھئی اس طرح سے ہمارے ہاں ایک صاحب ہیں جنہوں نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے، تو کوئی ایسی ترتیب؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں، ہم کچھ باتیں آپ کو بتاتے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں، اگر تو وہ بے بنیاد ہوں گے، یعنی نبی نہیں ہوں گے، تو پھر ان کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں ہوگا، اور اگر اللہ کے نبی ہوں گے تو وہ ان کا جواب دے دیں گے۔ اس میں 3 باتیں انہوں نے پوچھی۔ ایک تو روح کی کیا حقیقت ہے، دوسرا اصحاب کہف ان کا کیا واقعہ ہے، اور تیسرا سکندر ذوالقرنین اس کے کیا حالات ہیں۔ یہ 3۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پوچھ کے آئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جائے، تو آپ سے پوچھا، آپ نے فرمایا کل بتاؤں گا، کل بتاؤں گا۔ اب کل اگلا دن ہوا تو وحی نہیں آئی، آپ تو انتظار میں تھے کہ چلو وحی آئے گی تو وحی کی روشنی میں بتا دیں گے، لیکن وحی نہیں آئی۔ 15 دن اس انتظار میں گزر گئے، اور مشرکین کو موقع مل گیا طرح طرح کی باتیں اور بیہودہ گفتگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان کہ بھئی کیا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں آ رہے کہ وہ آ کر کے تسلی دیں، بتائیں، اور پتہ بھی نہیں چل رہا کہ ایسا کیا ہوا۔
تو 15 دن کے بعد وحی آئی اور اس میں جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ انتظار آپ کو اس لیے کرنا پڑا کہ ایک تنبیہ تھی آپ کے لیے، وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ میں کل بتاؤں گا، آپ کو انشاءاللہ کہنا چاہیے تھا، اس معاملے کو اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ آپ نے اپنے ذمہ لے لیا کہ کل میں ایسا کر دوں، اور یہ چیز اللہ کو ناپسند ہے۔ اب دیکھیں، اللہ کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، فخر الانبیاء ہیں، نبی الانبیاء ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر کیسی گرفت ہو رہی ہے۔ اور سوچیں کہ اس وقت مشرکین کیا کچھ نہیں کر رہے ہوں گے، کیا کچھ نہیں کر رہے ہوں گے کہ جب ان کے ساتھ وعدہ ہو گیا کہ کل ایسا ہوگا، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن اور کوئی خبر بھی نہیں کہ کیوں نہیں ہو رہا، تو یہ کہا گیا کہ نہیں، آئندہ سے اس کا کیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، یہ نہ کہیں آپ لوگوں سے کہ کل میں ایسا کر دوں، انشاءاللہ کا لفظ بولیں۔ تو خیر، تو پہلا سوال یہ تھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کیا ہے؟ روح کیا ہے؟ جو ہمارے جسم میں ایک روح ہے، اور یہ روح اللہ اکبر ایسی ایک نعمت ہے کہ جس نے ہمارے جسم کو محفوظ رکھا ہوا ہے، ایکٹیو رکھا ہوا ہے، جاندار زندہ رکھا ہوا ہے، اور اگر یہ روح نکل جائے تو ہمارا جسم بکھرنے سے، گلنے سے، سڑنے سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ آنکھیں بیکار، زبان بیکار، جسم بیکار، اعضاء بکھر جائیں گے، بدبو پھیل جائے گی۔ تو روح ایک ایسا نظام ہے اللہ کا، ایسی اللہ کی ایک نعمت ہے کہ اس نے ہمارے جسم کو سنبھال رکھا ہے، یا یوں کہیے کہ ہمارے روح کا جسم لباس ہے، ہمارے روح کا ہمارا جسم جو ہے وہ لباس ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہیں قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، روح جو ہے وہ امر ربی ہے، اور اس کے بارے میں تمہیں کچھ بھی علم نہیں دیا گیا، بہت تھوڑا سا۔ یہ تو اس بات پر جو ہے وہ سارے ہی مطمئن ہو گئے، ظاہر سی بات ہے، اس سے زیادہ وہ کیا اس کی حقیقت کو جان سکتے تھے۔ پھر اگلا مرحلہ تھا کہ اصحاب کہف۔ اصحاب کہف جو ہے یہ چند ایک نوجوان تھے جو بڑوں کی شہزادے تھے، اور اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کی حکمتیں ہیں۔ ایک بادشاہ تھا، دقیانوس اس کا نام تھا، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا زمانہ۔ تو اس بادشاہ کے زمانے میں ایک تہوار لگتا تھا جس کے لیے پوری قوم جایا کرتی تھی، اور اس میں شرک، کفر اور بادشاہ کی طرف سے بالجبر سختی کے ساتھ لوگوں کو کفر اور شرک کروایا جاتا تھا، جو نہیں کیا کرتا اس کو سزا نہیں دیتی۔ تو اللہ کا کرنا ایک وقت ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب پوری قوم گئی تو اللہ نے ایک شخص کے دل میں، نوجوان کے دل میں ہدایت ڈالی۔ اس نے سوچا کہ یہ کیا ہماری عقل ماری گئی کہ ہم بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، مورتیوں کے سامنے جھکتے ہیں، حالانکہ ہمیں پیدا کرنے والی ذات اللہ ہے، جس نے سب کو پیدا کیا، اس کے سامنے جھکنا چاہیے۔ تو یہ اس کے دل میں اللہ نے خیال ڈالا۔ جب اس کے دل میں یہ خیال آیا تو اس نے کہا کہ میں تو ایسا نہیں کروں گا۔ وہ وہاں سے ہٹا،
چپکے سے غیر محسوس طریقے سے تاکہ کسی کے علم میں نہ آئے، تو وہ ایک طرف آ کر شہر سے باہر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور آ گیا، اسے نہیں پتہ یہ کون ہے، اسے نہیں پتہ یہ کون ہے، اس کے ذہن میں بھی اللہ نے یہی بات دل میں ڈالی۔ تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا، پانچواں آ گیا، چھٹا آ گیا، ساتواں آ گیا۔ اب جب یہ اکٹھے ہو گئے، اب ایک دوسرے سے ڈر بھی رہے ہیں اور بیٹھے بھی ہیں، چپ ہیں کہ بھائی کیا کریں۔ بالآخر ایک نے ہمت کر کے کہا کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے تعارف کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کو بتانا چاہیے کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں، کون ہیں، کیا ہیں۔ تو سب نے اپنا اپنا تعارف کروایا اور بتایا۔ ایک نے کہا کہ میں تو اس وجہ سے آیا ہوں کہ میں یہ جو ہمارا بادشاہ ہے اس کے دین سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، ہمیں ایک اللہ کی عبادت۔ دوسرے نے کہا میرا بھی یہی مسئلہ ہے۔ سب نے غرض یہ کہ اب یہ ایک جماعت بن گئی، ہم خیال لوگوں کا ایک گروپ بن گیا۔ تو انہوں نے اپنی ایک الگ عبادت کی جگہ متعین کر لی اور وہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے طریقے کے مطابق یہ عبادت کرنے لگے۔ جب بادشاہ کو خبر ہوئی تو بادشاہ نے ان کو پکڑا اور گرفتار کر کے بلوایا اور بلوا کر کہا کہ یہ کیا حرکت کی ہے آپ لوگوں نے، آپ کو چند دن کی مہلت ہے، اگر آپ باز آ جائیں گے اور واپس اپنے پرانے طریقے میں پلٹ آئیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر آپ کو عبرتناک سزا ملے گی۔ خیر وہ چند دن کی جو مہلت ملی تو اس مہلت سے انہوں نے فائدہ اٹھایا کہ ایک دن پروگرام کے تحت چھپ کر جو ہے یہ غار میں آگ چھپے، اور ساتھ میں ان کو کتا بھی لگ گیا۔ اس کو انہوں نے ہٹانے کی کوشش کی لیکن وہ ساتھ ساتھ، تو یہ آ کر کے غار میں چھپ گئے اور کتا جو ہے وہ غار کے دروازے کی طرف اندر کی سائڈ میں باہر کی طرف دھیان کر کے پاؤں پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے تاکہ کوئی اندر آدمی نہ آئے غیر متعلق۔ اب اسی اثنا میں اللہ نے یہ کرم کیا کہ انہیں نیند آئی تو لمبی نیند آ گئی۔ 309 سال تک 309 سال تک یہ یہاں پڑے رہے، سوتے رہے، انہیں کچھ خبر نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اور اللہ کہتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے ان کے کانوں پر یعنی مہر لگا دی۔ کہ ہوتا یہ ہے کہ سونے میں پہلے آنکھ بند ہوتی ہے، بعد میں کان بند ہوتے ہیں جب پکی نیند ہو جاتی ہے، اور کان ہی کی وجہ سے کان میں آواز آتی ہے تو آدمی کی آنکھ کھلتی ہے۔ تو اللہ نے اور پھر سورج کو اس طرح سے اللہ پاک نے رکھا کہ تازہ ہوا بھی انہیں ملتی رہے، اور اس طرح سے رکھا کہ یہ ایسے کروٹیں بدلتے رہے اور ایسی کیفیت میں لیٹے کہ دیکھنے والا اگر ان کو دیکھتا تو وہ روب میں آ جاتا، کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے میں روب رکھ دیا کہ کوئی آدمی جو ہے ان کی طرف جا نہیں سکتا تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ یہ جاگتے ہیں، یہ مجھے ایسی وحشت سی ہوتی تھی کسی آدمی کو قریب نہیں جا سکتا تھا۔ تو اتنا طویل عرصہ یہ یہاں رہے۔ انہوں نے بادشاہ نے جو وہ تھا بہت ڈھونڈا، دیکھا نہیں ملے۔ بالآخر اس نے یہ کیا کہ ایک تختی پر ان کے نام لکھ کر وہ تختی اس میں رکھ دی اپنی مملکت میں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو لاپتہ ہو چکے ہیں اور جو یعنی قابل گرفت ہیں، ان کو پکڑنا ہے۔ چنانچہ ڈھونڈتے رہے، نہیں ملے۔ اللہ کا کرنا وقت گزرتا گیا تو یہ جو بادشاہ تھا یہ مر کھپ گیا۔ اس کے بعد دیندار ایک بادشاہ تھا بیدوسیس اس طرح کا نام ہے، وہ اس کا زمانہ، اور یہ نیک صالح آدمی تھا۔ تو
جب اس کا زمانہ آیا اور یہ نیک صالح آدمی تھا تو اس وقت لوگوں میں اس بات پر اختلاف ہونے لگا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہوں گے، کچھ لوگ کہتے تھے کہ نہیں ہوں گے. تو یہ نیک بادشاہ تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت آہوزاری گریہ کے ساتھ جو ہے دعائیں کی، بہت دعائیں کی کہ یا اللہ تو غیب سے کوئی ایسا کرشمہ ظاہر فرما کہ میری جو عوام ایک افتراق کا، انتشار کا شکار ہے، یہ ختم ہو اور ان کا ایک مسئلے پر اتفاق ہو جائے. اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا. ان کی آنکھ کھلی، 309 سال کے بعد آنکھ کھلی. جب آنکھ کھلی تو کہنے لگے کہ بھوک لگ رہی ہے. دیکھیں 309 سال تک، یہ بھی اللہ کا ایک نظام ہے، ورنہ اتنا عرصہ آپ دیکھتے ہیں مریض 2-4 مہینے اگر بیڈ پہ ایک ہی اس پہ لیٹا رہے تو بیڈ سول ہو جاتے ہیں، جسم پر زخم ہو جاتے ہیں، اور اگر جسم ایک ہی حالت پر رہے تو مٹی جسم کو کھا جاتی ہے جی، اور طرح طرح کی بیماریاں پھیل جاتی ہیں، بھوک لگتی ہے. تو لیکن تو جب بیدار ہوئے تو بھوک کا احساس ہوا تو کہنے لگے کہ اپنے ساتھیوں میں سے ایک سے کہنے لگے کہ ذرا شہر جاؤ اور جا کر کے کسی اچھے آدمی سے کھانا لے کے آؤ، رازداری سے جاؤ تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے. اب ایک آیا، اس نے آ کر کے اس سے جو ہے کھانا طلب کیا اور اس کو پیسے دیے. جب اس نے پیسے دیے تو پیسے اس نے دیکھے، دیکھ کے وہ حیران ہوا کہ یہ 300 سال پرانا سکہ چلا رہا ہے. تو اس نے دیکھا، اس کو شک ہوا. اس نے کہا کہ یہ لگتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی خزانہ آ گیا جو یہ چلا رہا ہے. اس نے 2-4 لوگوں کو اور دکھایا. تو کرتے کرتے انہوں نے حکومت کو اطلاع کی. جب حکومت کو اطلاع کی تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا، اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے کے گئے. اس سے پوچھا، اس نے بادشاہ نے اس کو کہا کہ بھائی، اس نے کہا کہ ہم اتنے ساتھی ہیں وہاں سو رہے ہیں، نام کیا ہے؟ کہا یہ نام ہے. انہوں نے کہا تختی پہ لکھا تو وہی نام تھے. تو خیر بادشاہ نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، اب وہ زمانہ بدل گیا، اب یہ بادشاہ ہے اور یہ. تو خیر یہ بہت خوش ہوا. پھر اس نے ساری حقیقت بتلائی تو پوری قوم کو یہ پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ اتنے طویل عرصے کے بعد انسان کو زندگی دے سکتے ہیں، بیدار کر سکتے ہیں، تو نئے سرے سے پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. تو خیر بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، اپنے ساتھیوں سے ملوائیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. تو بادشاہ سے کہا کہ آپ ایسا کریں، میرے ساتھ تو آئیں لیکن میں آپ کے جانے سے پہلے جاؤں تاکہ وہ گھبرا نہ جائیں. تو کہتے ہیں کہ بادشاہ جب غار تک آیا تو یہ ابھی باہر ہی تھا بادشاہ، تو یہ اندر آیا، اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا اور ساتھی سن کے بہت خوش ہوئے. تو بادشاہ کے اندر جانے سے پہلے ہی سب پر موت آ گئی. بادشاہ سے ملاقات نہیں ہو سکی، موت واقع ہو گئی ان پر. اور پھر جو ہے اس کے بعد اب وہ وہاں ہیں. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بادشاہ سے ملاقات ہوئی، لیکن اکثریت کی رائے یہ ہے، جمہور کی رائے یہ ہے کہ نہیں، بادشاہ سے ملاقات نہیں ہوئی، اور ایک ہی کی ملاقات ہوئی جو آ رہا تھا، اور باقیوں کی بات دیکھا ان کو، لیکن موت واقع ہو گئی تھی ان کی، اسی وقت اللہ نے ان کو موت دے دی. تو اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جو دنیا کا ارادہ رکھتے ہیں، مال و دولت سے محبت کرتے ہیں، آپ ان کی طرف دھیان نہ دیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، کسی کا دل چاہے وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ،
کسی کا دل چاہے ایمان لائے، کسی کا دل چاہے ایمان نہ لائے، آپ اس کی پرواہ نہ کریں، لیکن آپ جو مخلص جانثار صحابہ کرام ہیں انہیں کافروں کی وجہ سے اپنی مجلس سے نہ ہٹائیں، یعنی ان کو اپنی مجلس میں رکھ رہیں اور بیٹھے رہنے دیں۔ ان کی وجہ سے جو کافر لوگ ہیں، کافر لوگوں کی وجہ سے ان مخلصین کو اپنی مجلس سے نہ ہٹائیں۔ کافر ایمان لاتے ہیں لائیں، نہیں ایمان لاتے نہ لائیں، اس کی پرواہ نہ کریں۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت ہے اور اصل آخرت ہے، اصل آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ سے بندوں کو آزماتے ہیں۔ اگلی آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دفعہ بیان کر رہے تھے۔ جب بیان کر رہے تھے تو کسی نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت کی زبان سے نکلا کہ میں اللہ یہ چاہتے تھے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم یوں کہیں کہ اللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں کون زیادہ عالم، یعنی اس معاملے کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے تھا۔ بظاہر موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بات ٹھیک تھی، غلط نہیں تھی، اس لیے کہ اللہ کے رسول تھے، صاحب شریعت تھے، صاحب کتاب تھے، روئے زمین پر ان سے بڑا صاحب شریعت عالم کوئی بھی نہیں تھا۔ تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ، ہمارے اور بھی بندے ہیں جو بہت علم رکھتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے اللہ، میں تو چاہتا ہوں کہ جو صاحب علم لوگ ہوں کہ میں ان کے سے ملوں اور ان کی چند لمحے ان کی صحبت حاصل کروں، ان کی رفاقت حاصل کروں۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، پھر آپ چلیں اور اس جگہ پر پہنچیں اور آپ کو وہ وہاں ملیں گے، لیکن ساتھ یہ فرمایا کہ آپ ایسا کریں۔ کہنے لگے یا اللہ پاک مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ فرمایا کہ ایسا کریں، ایک مچھلی لے لیں، اس مچھلی کو بھون لیں، تل لیں، بھون لیں، بھوننے کے بعد اس کو اپنے تھیلے میں رکھیں، جہاں جا کر وہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی جائے وہاں وہ آدمی مل جائے گا۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے ساتھ ان کے خادم خاص تھے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، جنہیں بعد میں اللہ نے نبوت عطا کر دی تھی، نبی بنا دیا تھا، اور یوشع بن نون ہی کے ذریعہ سے اللہ نے جب یہ بنی اسرائیل 40 سال تک وادی طی میں محصور ہو گئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ان کو ساتھ لے کر آپ جہاد کریں اور شام کا علاقہ کافروں سے آزاد کروائیں، تو موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر کے چلے تھے۔ تو جب یہ قریب پہنچے وہاں تو ان لوگوں کے بارے میں انہیں سنا اور جانا تو یہ ڈر گئے، کہنے لگے کہ وہ تو بڑے طاقت والے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ نہیں۔ تو اس موقع پر پھر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان کا وہاں انتقال ہو گیا، تو پھر اس کے بعد یوشع بن نون نبی بنے، ان کے ساتھ یہ قوم مل کر کے پھر گئی، جہاد کیا، تو پھر اللہ پاک نے وہ جگہ فتح کروا دی۔ تو یہ یوشع بن نون ابھی نبی نہیں تھے، ابھی خادم تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھیلا اٹھائے ہوئے جا رہے۔ تو جاتے جاتے ایک جگہ رکے، جب رکے موسیٰ علیہ السلام سو گئے، یوشع بن نون جاگتے رہے، تو وہ مچھلی زندہ ہوئی اور یوں نکل گئی پانی میں۔ جب پانی میں وہ مچھلی یوں گئی تو جہاں سے وہ جا رہی تھی وہاں پانی میں سوراخ بن گیا،
یعنی ایک بڑا سا جیسے روشن دان ہوتا ہے اس طرح سے سوراخ سا بن گیا۔ یوشع بن نون دیکھ کے حیران ہو گئے۔ خیال ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نیند سے اٹھیں گے تو میں حضرت سے یہ ذکر کروں۔ اللہ کا کرنا موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو بتانا بھول گئے۔ جب بتانا بھول گئے تھیلا اٹھایا اور چل پڑے۔ چلتے 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 پورا دن چلتے رہے۔ جب پورا دن چلے تو اور رات بھی چلے تو پھر موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے تھک گئے بھائی، بھوک لگ گئی، لاؤ تھیلا کچھ کھائیں پئیں۔ چلا چلا کے آپ نے کہا اوہو حضرت اب دیکھیں یہاں چند دن یا ایک دن یا 2 دن کا سفر کیے ہے اور بھوک لگ گئی، کھانا مانگ رہے ہیں، اور کوہ طور پہ 40 راتیں 40 دن بغیر کھائے پیے، بغیر نہ کھایا نہ پیا، نیت سے روزہ رکھا، نیت سے افطار کیا، وہاں 40 دن گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ طاقت ہم دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، نہیں چاہیں تو نہیں دیتے۔ وہی اللہ کے نبی ہیں، یہاں 2 دن کے بعد بھوک لگ گئی اور وہاں 40 راتیں 40 دن اس طرح سے گزرے، نہ کھایا نہ پیا، کچھ بھی نہیں، پرواہ بھی نہیں۔ تو خیر تو یوشع بن نون فرمانے لگے حضرت وہ تو نکل گئی پہلے ہی۔ کہا اچھا وہی تو ہماری جگہ تھی۔ اب جب واپس آئے تو دیکھا اس مچھلی جس طرف سے گئی تھی اس طرف آگے بڑھے تو دیکھا ایک صاحب چادر لے کر اوپر لیٹے ہوئے۔ انہوں نے جا کر کے سلام کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو انہوں نے اوپر چادر لیے ہوئے ہی کہا کون؟ کہا موسیٰ۔ کہا کون موسیٰ؟ انہوں نے بتایا کہ میں موسیٰ بن فلاں۔ انہوں نے کہا اچھا موسیٰ یہاں کیسے؟ کہا کہ اٹھے تو صحیح پھر بات کرتے ہیں۔ خیر اٹھے، کہا کہ حضرت میں تو اللہ پاک نے مجھے کہا ہے اور میں آپ سے ملنے کے لیے اور آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے لیے۔ کہا حضرت بات یہ ہے آپ کا علم اور ہے میرا علم اور ہے، آپ میرے ساتھ چل نہیں سکیں گے، میرے ساتھ چل نہیں سکیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھیں کوشش تو کریں گے، تو کوشش کریں گے۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ اب سفر شروع کیا۔ جب سفر شروع کیا تو کشتی پہ سوار ہوئے اور وہ کشتی والا جو تھا اس نے دیکھا کہ اچھے نیک لوگ ہیں تو اس نے کرایہ نہیں لیا۔ جب کرایہ نہیں لیا اتارا دوسری طرف تو حضرت خضر نے اس کی کشتی کے تختے اکھیڑ دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے بندے اس نے تو ہمارے ساتھ نیکی کی تھی، بھلائی کی تھی، ہم سے کرایہ نہیں لیا تو فائدہ پہنچانے کی بجائے نقصان تو نہ پہنچاتے، آپ نے اٹھا کے ان کی کشتی ہی توڑ دی۔ حضرت خضر فرمانے لگے حضرت میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ چل نہیں سکیں گے؟ حضرت نے فرمایا کہ اچھا بھائی بھول گیا، پہلا موقع تھا بھول گیا، ایک موقع اور دے دو۔ کہا ٹھیک۔ آگے چلے، ایک بستی والوں کے پاس گئے، ان سے کہا کہ بھئی ہم مہمان ہیں ہمیں کھانا دے دیں۔ ان بستی والوں نے کہا کہ منع کر دیا، انکار کر دیا۔ تو وہاں بستی کی ایک دیوار تھی جو گرنے کے قریب تھی تو حضرت نے اس کو صحیح کر دیا، حضرت خضر نے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ بھائی یہ ہمیں کھانا نہیں دے رہے اور آپ ان کی دیواریں بناتے پھر رہے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دھکا دے کے جو گر رہی ہے تو اور گرنے دیتے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی آپ سے تو میں نے کہا تھا کہ آپ جو ہے، تو کہا بس اچھا، اب یہ نہیں کہا میں بھول گیا تھا، اب کہا کہ ایک موقع دے۔ کہا ٹھیک۔ آگے چلے تو دیکھا ایک بچہ کھیل رہا ہے، حضرت خضر نے اس کی گردن پکڑی اور اس کو ختم کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یہ آپ نے کیا کیا ایک معصوم بچے کو۔ حضرت نے فرمایا کہ حضرت ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میری اور آپ کی جدائی ہے،
لیکن میں بتا دیتا ہوں کہ یہ میں نے کیوں کیا۔ یہ میں نے اس لیے کیا کہ جو تو کشتی کا معاملہ تھا، تو دوسری طرف آگے بادشاہ تھا۔ وہ بادشاہ جو تھا وہ جو صحیح سالم ٹھیک بغیر نقص کے کشتی ہوتی تھی اس کو اپنی تحویل میں لے لیتا، غصب کر لیتا، چھین لیتا زبردستی، تو اس میں ان کا زیادہ نقصان تھا۔ تو میں نے معمولی سا نقص پیدا کر دیا تاکہ یہ اس کے پاس جانے سے بچ جائے۔ اب یہ دوبارہ اس کو صحیح کر لیں گے، بڑے نقصان سے بچ گئے، یعنی چھوٹا نقصان ہوا لیکن بڑے نقصان سے بچ گئے۔ اور جہاں تک مسئلہ تھا کہ بھائی وہ میں نے دیوار کیوں، تو وہ ایک نیک لوگ تھے، یتیم بچے تھے، ان کے ماں باپ نے اپنے بچوں کے لیے کچھ مال چھپا رکھا تھا دیوار کی بنیادوں میں۔ بچے بھی چھوٹے تھے، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جب یہ بچے بڑے ہو جائیں تو اپنی دیوار ہٹا کے یہ پیسے نکالیں، تو دیوار کو گرنے سے بچانے کے لیے یہ اس کو سیدھا کیا، کہا ٹھیک ہو گیا۔ جو بچہ چھوٹا تھا اس کے ماں باپ ایمان والے تھے، اللہ تعالیٰ کو ان کا ایمان محبوب تھا۔ یہ بچہ آگے چل کے کفر کی طرف بڑھ جاتا اور ماں باپ بھی اس بچے کی وجہ سے ایمان سے محروم ہو سکتے تھے۔ تو اس وجہ سے اللہ نے اس بچے کی جگہ اس بچے کو ہٹا دیا۔ پھر اس بچے کی جگہ اللہ نے انہیں بیٹی عطا کی اور اس بیٹی سے ہزاروں نبی پیدا ہوئے، آگے سلسلہ جو چلا اس طرح سے۔ تو فرمایا کہ یہ جو میں نے کیا وہ اس وجہ سے کیا تھا۔ اگلی آیتوں میں حضرت سکندر ذوالقرنین کا ذکر ہے، وہ انشاءاللہ تعالی کل پھر اللہ نے چاہا تو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم لک الحمد کما انت اہل فصلی علی محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرۃ۔ اے اللہ، آج کی تراویح اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس میں جتنا بھی کلام پاک پڑھا گیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ، اس مبارک عمل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا۔ اے اللہ، اس مبارک عمل کی برکت سے ہم سب کے والدین، اہل خانہ، اساتذہ اور مشائخ کی پوری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک، ان مبارک راتوں میں اور ان مبارک دنوں میں آپ کی طرف سے لاکھوں کروڑوں انسانوں کی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اے اللہ، ان میں ہم سب کو شامل فرما، ہمارے والدین کو شامل فرما۔ اے اللہ، بہکنے بھٹکنے گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ ان مبارک راتوں میں اور ان مبارک دنوں میں ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی امداد فرما، انہیں ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما، انہیں فتح اور کامیابیوں سے ہمکنار فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم